الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محبت سے عظمت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے. ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ کی رحمتوں کا، بارش کا مہینہ ہے. یہ رمضان المبارک برسات کے موسم کی طرح ہے. کون سے مہینے کی طرح بھائی؟ برسات کے موسم کی طرح. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش کے موسم کے اندر ہفتہ ہفتہ، دو دو مہینے، ایک ایک مہینے مسلسل بارش چلتی رہتی ہے، اور اتنی بارش ہوتی ہے کہ باہر بھیگ نہیں جاتا. کبھی کبھی تو اتنی بارش ہوتی ہے کہ گھروں کے اندر بھید آ جاتا ہے. کبھی گھر کے اندر جو پیٹی وغیرہ، جو سرکیس وغیرہ رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی کیا ہے، گیلی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح یہ رمضان المبارک کیا ہے، اللہ کی بارش، رحمتوں اور بارش کے مہینے کی طرح ہے. یعنی کیا مطلب؟ کہ صرف رمضان کے اندر نیک لوگوں پر اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی ہے، بلکہ جو اللہ کا گنہگار ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، جواری ہے، کوئی بھی ہے، صرف مسلمان ہے، اللہ کا جو ہے نام لینے والا ہے، اس پر بھی اللہ کی رحمتیں اترتی ہے. اس سے بڑی کیا بات ہے؟ اللہ والوں نے، بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی میں اللہ کا ولی بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کتب بن سکتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولها رحمت، رمضان المبارک کے پہلے 10 دن رحمت کے، واوسطها مغفرت، دوسرے 10 دن مغفرت کے، وآخرها عتق من النار، کہ تیسرے 10 دن کیا ہے، آنکھ سے آزادی کے. تو پہلا تو عشرہ گزر چکا، پہلے 10 دن رحمت کے وہ گزر چکے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس 10 دن کی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. ابھی جو 10 دن مغفرت کے چل رہے ہیں، اب یہ نیت کر لو، باقی صرف 5 دن باقی رہے. بھائی کون نہیں چاہتا؟ دنیا میں کون سا مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہتا ہو کہ میری مغفرت نہ ہو؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری مغفرت ہو جائے، گنہگار ہو، شرابی ہو، کبابی ہو. دوسری ایک بات، رمضان میں خاص طور پر جو رمضان میں نماز پڑھنے والا آئے، آپ کو کبھی پورا سال نہیں دکھتا ہے، اس کو کبھی تانا مت دو. یہ میری نصیحت کو یاد رکھیے اور ہمیشہ یاد رکھیے. کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو گنہگار نہ سمجھو، کسی کو شرابی نہ سمجھو، کبابی نہ سمجھو، زانی نہ سمجھو. اس کے عمل سے جو ہے انسان نفرت کرے، انسان کی ذات سے نفرت نہ کرے. رمضان المبارک میں ابھی واقعہ بتاؤں، کتنے کے انتقال ہو گیا.
ہمارے گھر کے اندر ایک جو ہے کام کرنے والی آپا آتی ہے. میری والدہ مجھے کہنے لگی 2 دن پہلے, بیٹا ایک بات بتاؤں. تعجب میں پڑ گئی صبح سے. کون سی بات؟ کہا کہ ہمارے کام جو گھر میں جو آپا کام کرنے کے لیے آتی ہے وہ کہنے لگی کہ میرے جو ہے بہنوئی کا جو انتقال ہوا, اس نے زندگی کے اندر نہ کبھی نماز پڑھی, نہ کبھی روزے رکھے, نہ کبھی تلاوت کی, لیکن اللہ کا جو ہے کرم دیکھو رمضان میں کہ جو ہے انتقال کے 1 گھنٹے پہلے اللہ نے کلمہ طیبہ زبان پر جاری کر دیا. یہ سنی سنائی بات نہیں, یہ ابھی تازی بات بتا رہا ہوں. کوئی نماز نہیں, شرابی ہے, پورا دن جو ہے نشے میں مست ہے, لیکن اللہ نے جو کیسی موت نصیب فرمائی, زبان پر مرنے سے پہلے کلمہ طیبہ کیا جاری کر دیا. اور سب سے بڑی چیز کہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ جو یہ رمضان کے اندر جس کا انتقال ہوتا ہے اللہ اس کی مغفرت نہیں, اس کی جو ہے کبھی حساب نہیں لیتے. بخشے بخشائے اللہ جو ہے اس کو جو ہے جنت میں داخل کر دیتے. اللہ کرے ہمیں بھی یہ رمضان المبارک کی موت نصیب فرمائے. رمضان کی موت ابھی کچھ دن پہلے ہمارے رشتہ دار میں انتقال ہوا. بظاہر کوئی نیک نہیں خاتون, لیکن کیا ہے رمضان کی موت لے گئے. ابھی 2 دن پہلے ہمارے رشتہ دار میں مسلسل انتقال ہوئے تو معلوم چلا کوئی ظاہر کے اندر کوئی جو ہے جاہل ان پڑھ کچھ نہیں, کچھ آتا بھی نہیں تھا, لیکن اللہ نے رمضان کی موت نصیب فرمائی. دیکھو بڑے بڑے جو ہے نیکی کرنے والے ایسے کے ویسے رہ گئے, لیکن اللہ نے موت جو ہے رمضان میں کیسے لوگوں کی جس کا ہم کیا سمجھتے یہ تو شرابی ہے, کبابی ہے. اس لیے یہ رحمت جو ہے مغفرت کا عشرہ ہے, مغفرت کے 10 دن ہے. اللہ سے دعا کیجئے گا کہ اللہ اس 10 دن کے اندر جو ہے ہماری کامل مکمل اکمل مغفرت فرما. تو اس کو اس طرح سمجھے آپ کہ بھائی رمضان المبارک میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پورا سال کیا ہے نیکی کرتے ہیں, گناہ نہیں کرتے ہیں, تو اللہ ان کی جو ہے پہلے 10 دن میں مغفرت فرما دیتے ہیں. کیا فرما دیتے ہیں؟ پہلے 10 دن میں مغفرت فرما دیتے. اللہ کے کچھ بندے وہ ہوتے ہیں جو نیکی بھی کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں, دونوں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی رمضان کے دوسرے عشرے کے اندر, دوسرے 10 دن کے اندر پہلی جو ہے رحمت کی بارش کی وجہ سے اللہ دوسرے عشرے میں مغفرت کا رنگ چڑھا کر ان کی مغفرت فرما دیتے. اور اللہ کے کچھ بندے وہ ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ گناہ جو ہے پوری زندگی گناہ کرتے ہیں. ہم جو ہے زندگیوں کے اندر کتنے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن اس سستی غالب ہو جانے کی وجہ سے ہم کیا نیکی نہیں کر پاتے. بھائی ہم چاہتے ہیں گناہوں سے بچے, لیکن رمضان میں غیبت کر لی, اس کی جو ہے اس کو تکلیف پہنچا دی, کبھی جو ہے زبان سے گالی بول لی, زبان سے جو ہے کسی کو تکلیف پہنچا دی, زبان سے جو ہے نہ جانے کیسے کیسے الفاظ نکالے. تو اللہ تبارک و تعالی آخری 10 دن کے اندر ہماری بھی مغفرت فرما دیتے. تو دیکھو اللہ کتنا رحیم ہے, کتنا کریم ہے, کتنا پیارا ہے. اللہ کی رحمتوں سے, اللہ کی مغفرتوں سے فائدہ اٹھا لے. یہ جو ہے ابھی کیا ہے ہوائیں چل رہی ہے مغفرت کی, نہیں معلوم یہ رمضان آئندہ جو ہے رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا, آخری 10 دن ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. گزشتہ سال جو ہماری صف میں نماز پڑھنے والے تھے, ہمارے رشتہ دار ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والے تھے, تراویح پڑھنے والے تھے, روزے رکھنے والے تھے, لیکن کیا ہے آج وہ ہے نہیں ہے, وہ بھی چلے گئے. ایک دن مجھے بھی جانا ہے, آپ کو بھی جانا ہے. دنیا سے ہر کوئی دنیا سے کیا ہے رہنے کے لیے نہیں آیا, جانے کے لیے آئے. تو کیا ہے یہ جو باقیہ 5 دن باقی رہے اس میں مغفرت اللہ سے مانگ لے, اللہ کے سامنے رو لے, تڑپ لے. اب یہ کتنے نوجوان ہو گئے, ان کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہوگی کہ بھائی ہم تو گنہگار ہے, پھر بھی دل میں سوال آ رہا ہے کہ اللہ ہماری مغفرت کیسے کرے گا. ہمیں یقین نہیں آتا ہے مولانا آپ جو بات کر رہے ہیں کہ مغفرت کیسے ہوگی.
ڈر لگا رہتا ہے. تو اللہ نے ہمارے لیے ایک حدیث مبارکہ فرمائی. شیطان نے بہکانے کے لیے قسم کھائی کہ اے میرے اللہ، میں تیرے بندوں کو دائیں سے بہکاتا رہوں گا، بائیں سے بہکاتا رہوں گا، آگے سے بہکاتا رہوں گا، پیچھے سے بہکاتا رہوں گا، تو جو ہے اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں بچا. اب یہ شیطان دائیں آگے پیچھے سے بہکاتا رہے گا. تو فرشتوں نے سوال کیا، اے اللہ، اولاد آدم کے لیے تو مصیبت بن گئی. تو اللہ نے فرمایا کون سی مصیبت؟ کہ یہ شیطان مردود جو ہے آپ کے نئے بندوں کو آگے سے بھی جو ہے حملہ کرے گا، پیچھے سے بھی حملہ کرے گا، دائیں سے بھی حملہ کرے گا، بائیں سے بھی حملہ کرے گا. اس کے لیے تو کوئی راستہ ہی نہیں بچا. تو یہ جو ہے بندے، آپ کے بندے، وہ کہاں جائیں گے؟ شیطان حملے ہی کرتا رہے گا. تو اللہ نے فرمایا، او میرے فرشتوں، میں جو ہے شیطان کو 2 سمت بلا دیا گیا ہوں. کتنی؟ 2 سمتوں کو میں نے شیطان کو بلا دی گئی ہے. جب میرا گنہگار بندہ گناہ کر کے جو ہے اللہ کے دروازے پر آئے گا، اللہ کے گھر میں آئے گا، اور جو ہے ابھی دربار میں آئے گا، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اوپر سے شیطان جو ہے اوپر کی سمت سے شیطان اثر انداز نہیں ہوتا. جب میرا گنہگار بندہ گناہ کر کے میرے در پر آئے گا، ہاتھ اٹھائے گا، ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے، اللہ فرماتے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اللہ فرما رہے کہ جب میرا گنہگار بندہ گناہ کر کر آئے گا، ابھی وہ گناہ کر کے جو ہے شرمندہ ہو جائے گا، مغفرت کا طالب ہوگا، ابھی اس کے نیچے ہاتھ نہیں جائیں گے، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. پھر فرمایا، او میرے بندوں فرشتوں، جب میرا گنہگار بندہ گناہ کر کے جب میرے دروازے پر آئے گا اور جو شرمندہ ہو جائے گا کہ جو ہے میں نے بہت گناہ کیے، اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، مغفرت کے 10 دن ہے، مغفرت کے 5 دن باقی ہے. جب میرا گنہگار بندہ گناہ کر کر میرے دروازے پر آئے گا، اور جو ہے وہ 27 لوگ اس کو کہیں گے، پھر بھی جو ہے دل میں شرمندہ ہو کر سجدے میں چلا جائے گا اور جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا. جب میرا گنہگار بندہ جو ہے سجدے میں سر رکھے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی میرا بندہ جو ہے سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. تو شیطان نے بہکانے کے لیے ایک قسم کھائی، فَبِعِزَّتِكَ، کہ تیری عزت کی قسم، اے اللہ، میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، بہکاتا رہوں گا، بہکاتا رہوں گا. تو اللہ نے جواب میں فرمایا، اے شیطان مردود، تو میرے بندوں کے بارے میں تو قسمیں کھاتا ہے، ذرا تو سن بھی لے، میں اتنا رحیم ہوں، اتنا کریم ہوں. تو نے ایک قسم کھائی، فَبِعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ، اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، جب میرا گنہگار بندہ گناہ کر کے میرے دروازے پر آئے گا اور جو ہے وہ نادم اور شرمندہ ہو جائے گا، اور میرے بندوں کو تو بہکاتا رہے گا، جو ہے وہ میرے بندے گناہ کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، مرنے سے پہلے سچی پکی وہ توبہ کر لیں گے. میں ان کے گناہوں کو ایک مرتبہ کہیں گے، یا اللہ میری توبہ، میں آسمان و زمین بھر کر گناہ بھر دیے جائے، تمام جو ہے گناہ بھر دیے جائیں گے، لیکن ایک مرتبہ میرا گنہگار بندہ یہ کہہ دے گا، اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما، میں مغفرت کا طالب ہوں، میں شرابی ہوں، میں کبابی ہوں، میں جواری ہوں. اگر میرا بندہ گناہ کر کر آئے گا اور ایک مرتبہ توبہ کر لے گا، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اللہ فرما رہے ہیں. تو شیطان نے بہکانے کے لیے ایک قسم کھائی، لیکن اللہ نے جو ہے اپنے بندوں پر کا لحاظ رکھتے ہوئے، بندوں پر پیار آتے ہوئے، اللہ ہمارے بندوں کو کہہ رہے تم نا امید مت ہو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، او میرے بندے تم میری رحمت سے نا امید مت ہو. تم جب بھی میرے دروازے پر آؤ گے، میرا دروازہ ہمیشہ کھلا کھلا ہی رہے گا. چاہے لوگ تمہیں شرابی کہیں گے، چاہے تمہیں کبابی کہیں گے، لیکن کیا ہے، جب بھی تم میرے دروازے پر آؤ گے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. دوسری ایک پیاری آپ کو مثال دے کر سمجھاؤ، اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا کریم ہے. اللہ بندوں کی مغفرت کیسے فرماتا ہے کہ آپ نے ماں کو دیکھا ہوگا، ایک ماں کو، ماں جو ہے اپنے دنیا کے اندر، ذرا زور سے بولو، دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت کرنے والی کون ہے؟
چیز ایک چیز ماں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او میرے بندے جب تیری ماں تجھ سے ناراض ہو جائے تو کیا ہے، ماں کے سامنے معافی بھی مانگنی پڑتی ہے، ماں کے سامنے رونا بھی پڑتا ہے، ماں کے سامنے تڑپنا بھی پڑتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں او میرے بندے جب تیری ماں تجھ سے ناراض ہو جائے، جب تیری ماں تجھ سے روٹھ جائے، جب تیرا باپ تجھ سے روٹھ جائے تو اس کے سامنے معافی بھی مانگنی پڑتی ہے، ہاتھ بھی جوڑنے پڑتے ہیں، پاؤں بھی پکڑنے پڑتے ہیں، تب جا کر تیری ماں معاف کرتی ہے۔ او میرے بندے تو میرے دروازے پر آئے گا تو جو ہے تجھے لوگ شرابی بھی کہیں گے، لوگ تجھے جو ہے زانی بھی کہیں گے، لوگ تجھے گنہگار بھی کہیں گے، تجھے شرم آئے گی کہ کیا ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ اٹھاؤں گا، لوگ سمجھیں گے یہ تو یہ گنہگار ہے، یہ تو شرابی ہے، یہ تو کبابی ہے، ابھی جو ہے مسجد میں آیا ہے، پورا سال کہاں گیا تھا، رمضان کا مہینہ ابھی دکھا، ابھی جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، ابھی روزے رکھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تجھے شرم آئے گی او میرے بندے، ہاتھ اٹھانے میں تجھے شرم آتی ہے تو دل کے اندر معافی مانگ لے۔ وہی اتانی یمشی اتیتہ ہرولا، او میرے بندے تو چل کر آئے گا، میری رحمت تیری طرف دوڑ کر آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں دل کے اندر معافی مانگ لے گا، دل کے اندر مجھ سے صلح کر لے گا، میں اتنا رحیم ہوں، اتنا کریم ہوں کہ ماں کے سامنے تو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، باپ کے سامنے پاؤں بھی پکڑنا پڑتا ہے، تب جا کر تیری ماں اور تیرے باپ معاف کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تجھے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، دل کے اندر معافی مانگ لے، میں تیری ساری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ اللہ کیسے رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے یہ رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو ہے کتنے ہمارے نوجوان تھے، ان کو جذبہ تھا کہ رجب کا چاند دکھا کہ ہم جو ہے رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں گے، جو ہے رمضان میں کیا کریں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، اشراق بھی پڑھیں گے، چاش بھی پڑھیں گے، اوابین بھی پڑھیں گے۔ لیکن کیا ہے 15 دن گزر گئے، جذبے ختم ہو گئے۔ واپس اپنے جذبے کو تازہ کر لو کہ اللہ 15 دن باقی ہے، اب تیری رحمت سے فائدہ اٹھاؤں گا، اب میں نماز نہیں چھوڑوں گا، روزے نہیں چھوڑوں گا، اب جو ہے اللہ تجھے منا کر ہی اٹھوں گا جب تک یا اللہ رمضان میں تو میری مغفرت نہ فرما دے، یا اللہ میں چین سے کھاؤں گا بھی نہیں، چین سے پیوں گا بھی نہیں، یا اللہ اس رمضان میں میرے رزق کے فیصلے فرما دے، یا اللہ میری پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اللہ سے دعا کر لیجئے، 15 دن باقی ہے، ابھی جذبہ جو ہے تیار کر لیجئے، واپس تیار ہو جائے، واپس تازہ دم ہو جائے، نماز بھی پڑھیں گے، تہجد نہیں چھوڑیں گے۔ ابھی سستی ہو گئی ہوگی، اب تو شیطان بھی قید ہے، وہ سوسے بھی دل میں بات جو ہے دل میں ڈال نہیں سکتا وہ۔ اگر ہم نماز نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، تلاوت نہ کرے، کیا ہے آپ کو صحیح بتاؤں کہ یہ قرآن کریم اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو کیا ہے پڑھنے کی کوشش تو کیجئے، سیکھ لیجئے۔ ابھی رمضان میں اپنے کام کو آگے پیچھے کر لیجئے، ابھی کچھ جو ہے وقت نہیں گیا ہے، ابھی وقت ہے، واپس جو ہے محنت کر لیجئے، کوشش کر لیجئے، قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم سیکھنے کا جذبہ بنا لیجئے، اور جو ہے اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے تڑپنا، اپنی نیت کو صاف کر لو۔ یاد رکھنا اگر وہ جاہل بھی ہوگا، اگر وہ ان پڑھ بھی ہوگا، اللہ اس کو جو ہے اچھے سے اچھی موت نصیب فرمائے گا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر کہتا ہوں جو رمضان کی قدر کرے گا، اللہ اس کو مرنے کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے گا۔ اس سے بڑی کیا چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو ہے بقیہ جو یہ دن ہے مغفرت کے دن ہے، اللہ ہمیں کیا ہے قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہے اللہ کے سامنے ابھی تھوڑے دن رو لیتے ہیں، اللہ کے سامنے تڑپ دکھائیے، اللہ کے سامنے معافی مانگیے، تھوڑی دیر دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ رمضان کے اندر ایک ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے، اس لیے دعا کر لیتے ہیں۔ دل کی حاضری کے ساتھ اللہ کے سامنے رو لیجئے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر معافی مانگ لیجئے۔ نہیں معلوم کون سی قبولیت کی گھڑی ہو، اور ابھی رمضان کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑی تو چلتی رہتی ہے، اور رات کا مبارک وقت ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین ویا غاثق المستغیث ویا حل المشکلات ویا قاضی الحاجات یا من لا شریک له ولا وزیر له ویا خالق الشمس والقمر المنیر ویا عصمت الباعث الخائف المستجیر ویا رازق الطفل الصغیر ویا جابر العظم الکثیر۔ اے اللہ، ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں بڑے گندے ہیں۔ اللہ ہماری دلوں کی گندگی کو دور فرما۔ اللہ ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما۔ اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں ہے، یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اے اللہ، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے؟ اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ 15 دن گزر گئے، بقیہ 15 دن باقی رہے ہیں، اس میں بھی اللہ 1-2 دن کم ہے۔ اے اللہ نہیں پتہ، اے اللہ یہ رمضان کے مہینے بھی گزر جائیں گے، اے اللہ اس طریقے سے ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ ظاہر میں ہم نے جو گناہ کیے وہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے جو چھپ چھپ کر جو گناہ کیے وہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہم نے ایسے گناہ کیے ہیں کہ اللہ اگر یہ گناہ ہمارے ماں باپ کے سامنے آئے تو ماں باپ بھی کہیں گے کاش میں اپنے بیٹے کو جنتا ہی نہیں، کاش میں جو ہے میری بیٹی کو جنتا ہی نہیں، کاش میں جو ہے اس کو دیکھتا ہی نہیں۔ اے اللہ معاف کر دیجئے، رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے۔ اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، اللہ زندگی کا سوال ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ آپ ایک رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے۔ اے اللہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ بڑے رحیم ہیں، آپ بڑے کریم ہیں، اللہ آپ ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے۔ اے اللہ ہم پر ایک رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے۔ اے اللہ دنیا میں آپ کے مقبول و محبوب بندے بہت سارے ہیں، اے اللہ ہم تو آپ کے گنہگار بندے ہیں، اے اللہ ہمارا تو آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، ہمارے ایک ہی لوتے رب ہے۔ اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ پہلے 10 دن گزر چکے، اے اللہ یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اگر آپ نے مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اے اللہ آپ کا رزق کھا کھا کر آپ کی نافرمانی کرتے رہے، گناہوں کی لذتیں لیتے رہے، آپ کو اور آپ کے حبیب کو ناراض کرتے رہے۔ اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ آپ معاف کرنا نہیں چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے، اللہ آپ معاف کرنا نہیں چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم نے ایک بچے کو دیکھا میں کہ ماں کے سامنے روتا ہے، ماں کے سامنے تڑپتا ہے، ماں کے سامنے اس کو کوئی چیز لینے کی ہوتی ہے تو جو ہے بچہ جب تک نہیں روتا ہے ماں بھی اسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ اے اللہ جب ماں کے جو ہے سینے کے اندر درد آتا ہے بچہ روتا ہے، ماں اسے سینے سے لگا لیتی ہے بچے کو۔ اے اللہ ہم بھی تو آپ کے بندے ہیں، اے اللہ ہم چاہے گنہگار ہیں لیکن آپ ہی کے تو بندے ہیں۔ اللہ رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے، پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ یا اللہ ہم نے دیکھا کہ اللہ آپ کے یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف فرما دیا تھا اور کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد تمہارا کوئی حساب نہیں ہے۔ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم تھے، انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد تمہارا کوئی حساب نہیں ہے، بخشے بخشائے اپنے گھر چلے جاؤ۔ اے اللہ اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے یہ معافی مانگ رہے ہیں، اللہ آپ بھی فرما دیجئے لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد تمہارا کوئی حساب نہیں ہے، انتم الطلقاء، بخشے بخشائے اپنے گھر چلے جاؤ۔ اے اللہ یہ مجمع آیا ہوا ہے، یا اللہ اپنی طلب دکھا رہا ہے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے۔ اللہ اپنے قرآن کریم میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو کبھی نہ جھڑکیے، سوالی کو انکار نہ کیجئے۔ اے اللہ ہم بھی تو آپ کے دربار کے فقیر ہے، اے اللہ ہمیں بھی محروم نہ فرمائیے، ہمیں بھی محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ رمضان کے مہینے میں ہمارے یہاں سے فقیر بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے، یا اللہ ہم بھی تو آپ کے دربار کے فقیر ہے، رمضان کے مہینے کے یا اللہ آپ کے مہمان ہیں، اللہ جی معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، ایک رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے۔ اے اللہ یہ پورا مجمع اگر کسی سخی کے دروازے پر چلا جائے
تو یا اللہ سخی بھی جو ہے وہ دینے پر مجبور ہو جائے۔ یا اللہ ہم بھی تو آپ کے دربار میں آئے ہوئے، آپ تو سخیوں کے سخی ہے، بادشاہوں کے بادشاہ ہے، یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دیجئے۔ یا اللہ ہمیں رونا نہیں آتا ہے، یا اللہ رونے جیسی شکل بنا رہے، اللہ جی عطا کر دیجئے۔ ہم نے بچے کو دیکھا، ایک ماں کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، ایک بچہ جو ہے بڑا جو ہے نجاست میں لت پت ہوتا ہے، وہ جو ہے گندا ہو جاتا ہے۔ ماں کو پتا ہے کہ ابھی میرے گھر پر مہمان آئیں گے تو جو ہے 3 بچوں کو تو کوئی بھی اٹھا لے گا، اس لیے کہ وہ تو صاف ستھرے ہے، شفاف ہے، اس کو تو کوئی بھی گود میں اٹھا لے گا۔ لیکن جب وہ جو ہے وہ نجاست میں لت پت ہوگا، اس کو کوئی نہیں اٹھائے گا، تو ماں کی توجہ بھی اس پر زیادہ ہوتی ہے۔ اے اللہ ہم بھی تو آپ کے گنہگار ہیں، اے اللہ ہم پر ایک رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے۔ آپ نے فرمایا وہی نتانی یمشی اتیتہ ہرولا، او میرے بندے تو چل کر آئے گا، میری رحمت دوڑ کر آئے گی۔ اے اللہ ہم بھی تو آپ کے دربار میں آ گئے ہیں، ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے ہماری اور ہمارے گھر والوں کی پوری امت مسلمہ کی کامل مکمل مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہماری خالی جولی کو بھر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، خالی عمل ہے۔ اے اللہ تراویح بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھی اور روزے بھی ہم نے صحیح ڈھنگ سے نہیں رکھے۔ اے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ آپ نے قرآن کریم میں فرمایا انما الصدقات للفقراء، کہ صدقات فقیروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے۔ اے اللہ ہم بھی تو آپ کے دربار کے فقیر ہیں، اے اللہ ہمیں آپ کے راضی ہونے کی خیرات دے دیجئے، اے اللہ مغفرت کی صدقات دے دیجئے۔ اے اللہ آپ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اے اللہ ہم آپ کے سامنے مانگ رہے، اللہ جی عطا کر دیجئے۔ اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کے اولاد نافرمان ہیں، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور بنا۔ اے اللہ ہم نے رمضان آنے سے پہلے بہت جذبے بنائے تھے، بہت جو ہی ہمتیں کی تھی، ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے، نیکی پر زندگی گزاریں گے۔ اے اللہ وہ سارے جذبے ختم ہو گئے، واپس میرے پیارے رب اے اللہ ہم کے سامنے مانگ رہے، آپ کے سامنے رو رہے، آپ کے سامنے تڑپ رہے۔ اللہ ہماری محنتوں کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ آپ کو ایک آنسو کا قطرہ پسند ہے۔ اے اللہ اس مجمع میں اے اللہ کون دکھیارا ہے نہیں پتا۔ اے اللہ اس مجمع میں کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا میں ان کی والدہ چلی گئی، اگر وہ والدہ ہوتی تو ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی کہ میرا بچہ ہوتا، یہ میری بچے کے لیے کیا ہے حق میں دعا کرتی۔ تو ماں کے بارے میں تو آتا ہے کہ جو ہے ماں جب ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے تو سیدھی زمین سے لے کر عرش تک جو ہے دعائیں ٹکراتی ہے، لیکن وہ اس کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں۔ کتنے کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں۔ اللہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں بڑی محنتوں سے پڑھایا، بڑی مشقتوں سے ہمیں بڑا کیا، باسا جو پوسا۔ ہماری ماں خود جو ہے گیلے میں سوئی، جو ہے ہمیں سوکھے میں سلایا۔ وہ باپ جو ہمارے لیے راتوں میں تڑپا، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ وہ جاہل ان پڑھ تھے لیکن انہوں نے ہمیں پڑھایا، ہمیں لکھایا، انہوں نے ہمیں بڑا کیا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھیے۔ اے اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ان تمام کی کامل مکمل مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اب ماں باپ کتنے کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، وہ آواز سننے کے لیے ترستے ہیں۔ وہ گھر میں کیا ہے جو ہے افطاری کے دسترخوان پر وہ ماں باپ کی جو ہے کیا ہے وہ آہوں کو سنتے ہیں، آواز کو سنتے ہیں، ان کا دل مچل جاتا ہے۔ اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ بڑی امیدیں لے کر آئے ہیں، بڑی دور سے آئے، بڑی دیر سے آئے۔ اللہ جی مغفرت فرما دے، جو مانگا عطا فرما دے، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ اللہ آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں، اللہ ہم نے ہمارے گمان کے مطابق مانگا ہے، ہم نے ہماری اوقات کے مطابق مانگا ہے، اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ حاتم تائی کے پاس ایک بڑھیا مانگنے کے لیے آئی تھی، اس نے گیہوں کا کٹورا مانگا، حاتم تائی نے پورا گیہوں کا بوریا بھر کر دے دیا۔ لوگوں نے کہا یہ سخی داتا آپ کو کیا ہو گیا، اس نے تو ایک جو ہے گیہوں کا کٹورا مانگا تھا، آپ نے گیہوں کا پورا بوریا بھر کر دے دیا۔ تو کہا اس نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا تھا، میں نے اپنی شان کے مطابق عطا فرمایا۔ اے اللہ ہم نے ہماری اوقات کے مطابق مانگا ہے، اللہ جی آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے۔ اللہ مجلس میں اٹھنے سے پہلے ہم تمام کی نیک جائز تمناؤں کو پوری فرما دیجئے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب